بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک ایسے شخص نے جس نے عشاء کے فرض تو ادا کیے ہیں لیکن عشاء کے بعد 2 رکعت سنت وہ ادا نہیں کیے، اس نے اقتدا کی ایسے شخص کی جو تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے، اور تراویح کی نیت میں اس نے عشاء کے سنتوں کی نیت کی تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ تراویح کی ہر شفعہ کے لیے، شفعہ 2 رکعت کو کہتے ہیں، اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی تراویح پڑھنے والا ہر 2 رکعت کی الگ الگ نیت کرے یا نہیں، تو اصح یہ ہے کہ اس کی حاجت نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ جب تراویح کے پڑھنے کی نیت کی تو پھر ہر 2 رکعت کے لیے الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری کی پوری ایک ہی نماز ہے۔ اسی طرح فتاوی قاضی خان میں مذکور ہے، اور یعنی جب تراویح کی نماز پڑھی امام کے ساتھ اور نیت کی تجدید نہیں کی ہر شفعہ کے لیے تو جائز ہے۔ اسی طرح سراجیہ میں بھی مذکور ہے۔ عشاء کی سنتوں پر تراویح کے لیے بنا کرنا اصح روایت کے مطابق جائز نہیں ہے۔ بنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت عشاء کے سنتوں کی اس کا سلام نہیں پھیرا اور تراویح کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اس سے سلام نہیں پھیرا، 2 رکعت کے بعد جو ہے اٹھ کھڑا ہوا اور تراویح کی یعنی اسی عشاء کی سنتوں پر تراویح پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتوں کا سلام پھیرے اور تراویح کے لیے الگ نیت کرے، سنتوں پر تراویح کی بنا نہ کرے۔ تراویح کی نماز میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا یہ سنت ہے، لہذا لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو نہ چھوڑے، بخلاف تشہد کے بعد کی دعاؤں کے، یعنی نماز میں تشہد کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اس کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ جب اس کو یقین ہو کہ لوگوں پر بوجھ بنتا ہے، یعنی ان کے لیے مشکل ہے، تو مناسب یہ ہے کہ تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اس کے بعد سلام جو ہے وہ پھیری جائے، اور 2 مرتبہ ختم یہ فضیلت ہے، 3 مرتبہ ختم کرنا یہ بھی فضیلت ہے۔ اور ختم قرآن میں افضل یہ ہے کہ ہر 2 یعنی دو سلام پھیرنے کے درمیان برابر قراءت پڑھی جائے، برابر قراءت کی جائے، لیکن اگر مخالفت کی، مطلب 2 رکعت میں زیادہ پڑھ لیا اور 2 میں کم پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک ہی سلام کے اندر دوسری یعنی 2 رکعت کی نیت باندھی اور اس میں دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی بنسبت قراءت زیادہ کر رہا ہے تو اس طرح کرنا مستحب نہیں ہے، جیسے کہ تمام نمازوں میں اس طرح کرنا مستحب نہیں ہے، لیکن اگر پہلی رکعت کو طویل کیا بنسبت دوسری رکعت کے تو اس میں کوئی تنگی اور کوئی حرج نہیں ہے، اور دونوں رکعتوں میں برابر قراءت کرنا یہ جو ہے صاحبین
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ ان کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں برابر مقدار کی قراءت کی جائے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے طویل کرے۔ اسی طرح محیط سرخسی میں مذکور ہے۔